باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ تو کیا ایسے کو بنائے گا جو اس میں فساد برپا کرے اور خون بہائے؟ ہم تیری تسبیح حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور ہم نے آدم کو سب کے نام سکھا دیے اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں تو اس کے سوا کچھ علم نہیں جو آپ نے دیا، بے شک آپ ہی علم والے اور حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ان کو ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا کہ کیا میں تم سے نہیں کہہ رہا تھا کہ میں تمام غیب، زمین و آسمان کے تمام غیب کو جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی 3 آیات ہیں، 31، 30، 31، 32 اور 33، 4 آیات ہیں۔ ان آیات میں کئی مفہوم موجود ہیں، کئی مضامین موجود ہیں۔ جو سب سے اہم مضمون اس میں، جو اس کی پہلی آیت یعنی کہ 30ویں آیت کے اندر موجود ہے، وہ ہے کہ انسان کی اوریجن کیا ہے، انسان کی اسٹارٹنگ کیسے ہوئی، یا انسان جو اس زمین پر آیا ہے تو اس کا وجود اس زمین تک کیسے پہنچا۔ انسانی زندگی کے لیے یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے کہ انسان کا اوریجن کیا ہے، کیونکہ اسی سے انسانی زندگی کا پورا رخ طے ہوتا ہے۔ انسان کیا کرے کیا نہ کرے، اس کی پوری زندگی کا جو نظام ہے وہ اسی سے طے ہوتا ہے۔ اس بنیادی سوال پر ٹکا ہوا ہے کہ انسان کا اسٹارٹنگ کہاں سے ہوئی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈارون نے انسان کی ابتدا جانوروں کے ساتھ جوڑ دی کہ جانور ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا۔ تو مغرب نے اس فلسفے کو اپنایا اور یہ فلسفہ اس کی پوری مغربی نظام حیات پر غالب ہے۔ اسی طرح برہمن واد نے انسانی زندگی کی ابتدا یہ بتائی کہ انسان جو ہے وہ برہما کے 4 حصوں سے پیدا ہوا ہے۔ دماغ سے برہمن پیدا ہوا، سینے سے چھتری پیدا ہوا، پیٹ سے ویشیہ پیدا ہوا اور پیروں سے شودر پیدا ہوا۔ اور اس فلسفے کی وجہ سے اس نے انسانی معاشرے کو 4 حصوں میں بانٹ دیا، اور ہر حصہ اپنے سے نیچے والے پر ظلم کرنے کو اسی فلسفے کی وجہ سے جائز قرار دیتا ہے۔ یہاں پر اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا۔
یہ آدم علیہ السلام یا پورے انسان کے بارے میں ایک فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے صادر فرمایا تھا، اور فرشتوں سے جو کہ اللہ تعالیٰ کی سمجھی سلطنت کے کام کرنے والے ہیں، کارندے ہیں، چونکہ ان کو پوری اس کائنات کی سلطنت کو چلانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، چلاتے فرشتے ہیں، تو اپنے کارندوں کو جمع کر کے گویا اللہ تعالیٰ نے ایک نئے فیصلے کو بیان کیا ہے، اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا۔ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، کسی کی غیر موجودگی میں اس کا کام انجام جو شخص دے اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ کے اسکول کا مان لیجیے پرنسپل ہے، تو اگر پرنسپل کہیں چلا جائے تو اس کی جگہ پر کچھ دنوں کے لیے وائس پرنسپل کام کرتا ہے، تو وائس پرنسپل گویا پرنسپل کا خلیفہ قرار پائے گا۔ خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس مین آدمی کی غیر موجودگی میں اس آدمی کی ذمہ داری یہ خلیفہ انجام دے گا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم زمین میں اللہ تعالیٰ خلیفہ بنانے جا رہا ہے۔ اس خلافت کو سمجھنے کے لیے اس بات پہ پہلے غور کرا جائے کہ انسان کس کا خلیفہ ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جنوں کا خلیفہ بنایا، پہلے جن آباد تھے، بعد میں انسانوں کو آباد کیا۔ لیکن یہ تشریح تھوڑی سی، اس میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اگلا جو سوال ہے فرشتوں کا، اس سے ایسا ظاہر نہیں ہوتا۔ فرشتوں کا جو سوال ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے، جو آگے آئے گا، کہ پہلی بار کسی کو زمین میں خلیفہ بنایا جا رہا ہے، یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت بخشی ہے، وہ پہلی بار بخشی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ جنوں کے بعد ان کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، پہلے جن خلیفہ تھے، بعد میں انسان ہو گئے۔ تو یہاں پہ لامحالہ ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کی خلافت بخشی ہے، یعنی زمین کا کنٹرول اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے زمین کا کنٹرول دے دیا ہے، اب وہ وہاں جا کے کرے گا کیا؟ اس سوال کو ذہن میں رکھیے گا جو میں نے سٹارٹنگ میں کرا تھا، کہ یہ آیت انسان کے اوریجن کے بارے میں ڈسکرائب کر رہی ہے کہ انسان کی ابتدا کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدا کے بارے میں کیا بتایا؟ کہ وہ تم زمین پر خلیفہ ہو۔ ٹھیک ہے، کس کے خلیفہ ہو؟ کسی کے نائب ہوگے نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے زمین پر۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ غیر موجود تو نہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہے، پھر کیسے خلیفہ؟ تو حقیقت یہ ہے، اور ہماری یہ دنیا اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے، کہ پوری جو کائنات ہے، تمام چیزیں، ہر ایک چیز، چاند، سورج، پیڑ پودے، ایٹم سے لے کر پورے بلیک ہولز اور سٹارز تک، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کنٹرول میں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری کائنات جو ہے ایک ویل ڈیفائنڈ نیچرل لاز کے حساب سے چل رہی ہے۔ وہ نیچرل لاز جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے بنائے ہیں، ان کے حساب سے چل رہی ہے۔ لیکن زمین میں ہیومن لائف جو ہے، انسانی زندگی کا جو طریقہ اور طرز ہے، اس کا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈائریکٹ کنٹرول میں نہیں رکھا، اس میں انسان کو آزاد چھوڑ دیا ہے کہ تم جس طرح چاہو عمل کر سکتے ہو۔ اور یہ جو زمین ہے، یہ جو ارتھ ہے، اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس پر تمہارا کنٹرول ہے کہ تم اس کے ریسورسز کو استعمال کرو۔ اس کے جو نیچرل ریسورسز ہیں، پانی ہے، پیڑ ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پودے اور جانور ہیں، ان تمام چیزوں کو تم اپنے اختیار سے استعمال کر سکتے ہو۔ تو یہ آزادی بخشی۔ لیکن چونکہ تم ہو اللہ کے خلیفہ، اب پوری کائنات اللہ کے کنٹرول میں ہے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ اس زمین پر تمہیں جو آزادی ملی ہے، تم اس آزادی کا استعمال کس لیے کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ تم اس زمین کو اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے حساب سے چلاؤ گے، نہ کہ اپنی مرضی سے۔ تو یہ ہے وہ اوریجن جو انسان کی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کا نظام، اس زمین کا نظام وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی وہ چلائے گا، اور اللہ کی مرضی کے حساب سے چلائے گا۔ یہاں پر ایک اور اہم نقطہ ہے،
اور بہت بڑی غلط فہمی ہے جو یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، وہ ہے دین اور دنیا کی تفریق. یا سب یہ دنیا بہت بری چیز ہے، یہ دنیا جو ہے وہ جیل خانہ ہے، اس دنیا سے آزاد ہو جائے انسان، اس دنیا سے دور رہو، یہ دنیا برباد کر دیتی ہے، یہ دنیا جو ہے وہ تمہارے لیے عذاب ہے، یہ دنیا تمہاری یہ جو ہے پلیدی ہے، یہ نجس اور ناپاک جگہ ہے. اس آیت سے یہ تصور بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ دنیا ہی تمہارا اصل جو ہے کام کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا تمہارے لیے نفرت کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ہی وہ جگہ ہے جہاں تم کو جینا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند سے تمہارے لیے چنی ہے. یہ کوئی نفرت کی جگہ نہیں ہے، یہ تمہارے کام کی جگہ ہے. لہٰذا جو دنیاوی زندگی ہے جس سے لوگ بہت بھاگتے ہیں، جو ہمارا دیندار طبقہ ہے وہ دنیاوی زندگی کو قابل نفرت چیز سمجھتا ہے. نہیں، دنیاوی زندگی ہی تم کو جینی ہے، اللہ کا حکم ہے. تو سیاست کوئی گندی چیز نہیں ہے، سیاست ہی تم کو کرنی ہے. مال و دولت پیسہ یہ کوئی گندی چیز نہیں ہے، یہ اس دنیا کا جز ہے، تمہیں اس کو استعمال کرنا پڑے گا. انسان اور معاشرہ، تم اس سے دور بھاگتے ہو، تم کہتے ہو کہ ان چیزوں سے دور رہو، معاشرے سے دور رہو، انسانوں سے دور رہو. نہیں، تم کو انہی چیزوں کو چلانا ہے، انہی چیزوں کو چلانے کی تم کو ذمہ داری دی گئی. تو یہ بنیادی سوال جو فلسفے میں بھی اٹھتا ہے اور عام انسان کے ذہن میں بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم آئے کہاں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اور انسان کا رول اس دنیا میں فکس کر دیا کہ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اور اس کو کام کیا کرنا ہے؟ دنیاوی زندگی کو اللہ کی مرضی کے حساب سے چلانا ہے. پھر فرشتوں نے اس پر ایک سوال کیا. قالو، انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے اللہ تعالیٰ، کیا تو ایسے کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے، یا کیا تو ایسی چیز بنا رہا ہے کہ جو اس میں فساد برپا کرے گی اور خون بہائے گی. جو الفاظ یہاں پر آئے ہیں اس کا صحیح اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو یہ کچھ اس طرح بنے گا کہ کیا تو زمین میں ایک ایسا کام کرنے جا رہا ہے کہ جس سے فساد برپا ہوگا اور خون بہے گا. یعنی اے اللہ، تو زمین میں کسی کو خلیفہ بنا رہا ہے، یعنی اس کو تو زمین میں اختیار دے رہا ہے، تو اس سے تو فساد برپا ہوگا اور اس سے تو خون بہے گا. فساد کا مطلب وہ دنگے فساد والا نہیں، رائٹس نہیں ہے. فساد کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے فساد صالح، عمل صالح میں جو صالح ورڈ ہے اس کا اپوزٹ ہے فساد. صالح کا مطلب ہوتا ہے، یا صالحیت کا مطلب ہوتا ہے کنسٹرکشن، کسی چیز کا بنانا، کسی چیز کو سنوارنا، اور فساد کا مطلب اس کو بگاڑنا. ٹھیک ہے؟ یا کسی مقصد کے لیے کوئی کام فائدہ مند ہے، یا اس مقصد کے لیے کوئی کام نقصان دہ ہے. نقصان دہ ہے تو اس کو فساد کہیں گے، فائدہ مند ہے تو صالح کہیں گے. تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو زمین میں کسی کو بھی خلیفہ بناتا ہے تو اس سے تو فساد برپا ہو جائے گا، یعنی زمین کا جو پورا نظام ہے تو برباد ہو جائے گا، بگڑ جائے گا. ٹھیک ہے؟ ہر طرف تباہی برپا ہو جائے گی، اور اس کا سب سے بڑا نتیجہ کیا ہوگا؟ یسفک الدماء، خون بہائے گا. ٹھیک ہے، پیڑ جل گئے، جانور مر گئے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ انسانی جان کی ہے. وہ اگر قتل کی جاتی ہے، انسانی جان اگر اس کا خون بہایا جاتا ہے، تو سب سے بڑا گناہ ہے اس کائنات کے اندر، بہت بڑا گناہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عمومی طور پہ انسانی جان کو حرام کر دیا ہے، الا بالحق، کہ اگر حق قائم ہو گیا تو اس کی جان لی جا سکتی ہے، اگر حق قائم نہیں ہے تو اس کی جان قطعاً نہیں لی جا سکتی. اور اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری انسانیت کے قتل سے تعبیر کیا ہے. تو فرشتوں نے یہ کیوں کہا کہ فساد برپا ہو جائے گا؟ کیوں فساد کیوں ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کائنات، جیسے کہ میں نے بتایا، وہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. اب اس کے کسی ایک چھوٹے سے پارٹ میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا کنٹرول چلنے دیں گے تو نتیجہ، اس کو ایسا سمجھیے کہ ایک مشین ہے، بڑی سی مشین. اگر آپ نے پرنٹنگ پریس دیکھی ہو تو بہت بڑی مشین ہوتی ہے، بلڈنگ بھر کی مشین ہوتی ہے وہ. ٹھیک ہے نا؟ اس میں ایک طرف سے لے کر بالکل لاسٹ تک سینکڑوں پرزے ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہوتے ہیں، جس کو اس کے ڈیزائنر نے بنایا ہوتا ہے.
اب مان لیجئے ڈیزائنر نے تو ساری مشین بنائی جو اس کے ڈیزائن کے حساب سے چل رہی ہے، لیکن اس میں سے کوئی ایک پارٹ جو ہے وہ اپنی منمانی شروع کر دے، کیا ہوگا؟ پچھلا والا پرزہ اس پرزے کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہے گا، یہ کہے گا نہیں میں نہیں اٹیچ ہوتا، مشین چل ہی نہیں پائے گی۔ یا پھر اس پرزے کو جہاں پر ہٹنا چاہیے تھا وہ وہاں جا کے داخل ہو گیا اور اگلے پرزے کو توڑ دے گا، مشین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ اس کو آپ نیچرلی سمجھیں کہ آپ فصل ہے، مان لیجیے فصل کو ضرورت ہوتی ہے کھاد کی، پانی کی، دھوپ کی، ٹھیک ہے نا، اور ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں، ہوا کی۔ اب آپ یہ سوچئے کہ اگر ہوا کہے کہ صاحب میں نہیں چلتی، میں سب جگہ جاؤں گی، اس ایریا کی فصل میں نہیں جاتی، وہ کراس کر کے نکل جائے، دھوپ بھی مل رہے پانی بھی مل رہی، فصل اگے گی نہیں، فصل برباد ہو جائے گی۔ دھوپ نے کہا ٹھیک ہے صاحب میں سب جگہ جاؤں گا، اس فصل پہ نہیں جاؤں گا، پانی بھی مل رہا ہے، ہوا بھی مل رہی، دھوپ نہیں مل رہی، تب بھی نہیں اگے گی فصل، برباد ہو جائے گی۔ تو اگر کائنات کے کسی بھی حصے میں کسی کی اپنی منمانی چلے تو اس حصے میں تو فساد برپا ہونا طے ہے، یعنی وہ ایریا جو ہے بالکل ڈسٹروائے ہو کر رہ جائے گا۔ اور یہی سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنا بگاڑ اور بربادی اور جتنا ڈسٹرکشن ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ انسان کی منمانی۔ اگر انسان اپنی منمانی کرنا چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی خلافت یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کو دنیا میں امپلیمنٹ کرنا شروع کر دے تو چند دنوں کے اندر، چند مہینوں کے اندر اس دنیا سے فساد مٹ جائے گا۔ انسان نے اپنی مرضی اس دنیا میں چلا کر اپنا سسٹم، اپنے طریقے، اپنے فیصلے، اپنے فلسفے رائج کر کے اس دنیا کے اندر فساد ہی فساد برپا کر دیا۔ ظہر الفساد بالبر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا، یہی والا فساد ہے، بما کسبت ایدی الناس، انسان کی اپنی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ تو یہ تھا سوال فرشتوں کا کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر خلافت کہیں تو کسی کو دیتا ہے تو اس سے تو فساد برپا ہوگا، ڈس آرڈر پیدا ہو جائے گا، وہاں بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور خون بہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور فرشتوں نے ایک بات اور کہی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو تیری تسبیح، تیری بڑائی، تیری تعریف کے ساتھ اور تیری پاکی بیان کر ہی رہے ہیں۔ یعنی فرشتوں کی پوری فوج ہے جو مستقل اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کری چلی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں ان کو بیان کرتی چلی جا رہی ہے۔ بعض فرشتے ہیں لاکھوں سال سے رکوع میں ہیں، بعض ہیں لاکھوں سال سے سجدے میں ہیں، بعض ایسے ہیں جو منہ میں سور لے کے کھڑے ہوئے بس اللہ کا حکم ہوا اور سور پھونک دیں گے، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو فرشتوں کو ایک خیال ہوا کہ شاید ہماری کیا کہتے ہیں، ہم جو حمد بیان کر رہے ہیں اور تسبیح بیان کر رہے ہیں اس میں کچھ کمی ہے، کیا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی نہیں تم جو سوچ رہے ہو کہ اپنی تعریف بیان کرنے کے لیے ایک اور مخلوق بنا رہا ہو، تو ایسا نہیں، کچھ اور مقصود ہے یہاں پر۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسمائهم هؤلاء ان كنتم صادقين۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا، ہر چیز کا علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ زمین کی خلافت دے رہے ہیں تو جتنی بھی چیزیں اس زمین میں ہیں اس تمام چیزوں کی جو بیسک انفارمیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، اس کا جو بیج سیڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کے ذریعے سے پوری نسل انسانی کے اندر پہنچا دیا، ہر چیز کا علم دے دیا۔ یہ علم دنیا ہے، یہ جو علم ہے اس کو آپ ہیومن نالج کہہ سکتے ہیں، انسانی علم۔ یہ وہ علم ہوتا ہے جو انسان اپنی سمجھ سے، اپنی صلاحیت سے، اپنے ایکٹیویٹی سے اس کو حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ ایکوائرڈ نالج بھی کہہ سکتے ہیں، اکتسابی علم، کہ جس کے لیے انسان محنت کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل، یہ اکتسابی یا ایکوائرڈ نالج کے بالمقابل ایک اور علم ہے جو انسان کو ضرورت پڑتی ہے، وہ ہے الہی علم کی، ٹھیک ہے۔ دنیا چلانے کے لیے جو انفارمیشن اور نالج چاہیے تھا وہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، لیکن یہ کافی نہیں ہوتا ہے۔ آگے سورہ بقرہ کے اندر ہی ہے
کہ ایک علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دیتا ہے، وہ ہے الہی علم جو اللہ تعالیٰ اوپر سے نازل کرتا ہے، اور اس علم کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ اپنے لوح محفوظ سے کلام کو نیچے زمین تک نازل کرتا ہے، فرشتے کو اوپر سے نیچے تک بھیجتا ہے، اور یہ ایک ایسا علم ہوتا ہے کہ انسان اپنی محنت سے آخری درجے میں بھی چلا جائے، اگر آخری محنت بھی کر لے تو کبھی اس علم کا الف بے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو دو علوم ہیں، ایک ہے انسانی علم اور دوسرا ہے الہی علم۔ دھیان رکھیے، میں دینی اور دنیاوی علم نہیں کہہ رہا ہوں۔ انسانی علم جو ہے وہ کائنات اور دنیا کے بارے میں، اور جو الہی علم ہے وہ بھی کائنات اور دنیا ہی کے بارے میں، وہ بھی سیاست کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں، اکنامی کے بارے میں۔ الہی علم ان کے بارے میں بھی بات کرتا ہے، اور یہی ٹاپکس جو ہیں وہ انسانی علم کے بھی ہیں۔ تو یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا، اور پھر ان چیزوں کو ملائکہ یعنی فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور فرشتوں سے کہا کہ اگر تم کو لگتا ہے کہ واقعی ان خلافت دینے سے فساد برپا ہوگا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب ظاہر بات ہے فرشتوں کو تو معلوم نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، پاک تو آپ کی ذات ہے، یعنی ہم تو اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے دیا ہے، سارا علم آپ کے پاس ہے، علم کی کمی سے تو آپ کی ہی ذات پاک ہے، ہم تو علم ہمارے اندر علم کی کمی ہے، آپ کے اندر علم کامل ہے جتنا، اور آپ ہی جو ہیں وہ تمام علم اور حکمت والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب تم ان فرشتوں کے سارے نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے بتا دی۔ یہ اس فرشتوں کو سوال کا جواب تھا کہ تمہیں لگتا تھا کہ فساد برپا ہوگا؟ ہاں ہو سکتا تھا، اگر میں نے آدم کو علم نہ دیا ہوتا۔ تو آدم علیہ السلام کو صرف خلیفہ بنا کے نہیں چھوڑ دیا کہ جو چاہو کرو، نہیں، بلکہ علم بھی عطا فرمایا، اور یہی وہ علم ہے، انسانی علم اور الہی علم، جو مل کر انسان کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ آپ انسانی علم کو چھوڑ دیں اگر، تب بھی پوری طرح سے کام نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر آپ کو چیز چلانے کا جو ہنر ہے وہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ الہی علم چھوڑ دیں تو چیز چلانے کے بارے میں کچھ اہم انفارمیشنز ہیں جو آپ کو نہیں رہیں گی۔ بالکل ایسی سمجھیے کہ جیسے آپ کے پاس آپ ایک فریج خرید کے لائے، یا آپ کوئی مشین خرید کے لائے، تو اس مشین کو چلانا آپ کو آتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس مشین کے بارے میں کچھ اہم انفارمیشنز ہوتی ہیں جو صرف اس کا ڈیزائنر جانتا ہے، وہ انٹرنل انفارمیشنز ہوتی ہیں، تو وہ اس کے لیے آپ کو ایک بکلیٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دونوں میں تعلق بھی ہے، آپ دونوں میں سے کسی کو بھی چھوڑیں گے تو نقصان ہوگا۔ تو اس سے فرشتوں کے سوال کا جواب مکمل ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے تمام غیب کو جانتا ہوں، اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ تو یہ تھی سورہ بقرہ کی 4 آیات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو انسانی علم اور الہی علم دونوں میں پختگی عطا فرمائے، اور خلافت علی الارض کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔